بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان عورت بازار میں ایک سونار کے پاس کسی کام کی غرض سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک یہودی اس کے پیچھے سے آیا اور اس نے اس کا دامن چپکے سے اٹھا کر اس کی پشت کی جانب سے باندھ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کام اسی سونار نے کیا تھا۔ بہرحال جب وہ مسلمان عورت واپس جانے کے لیے اٹھی تو اس کا سطر کھل گیا۔ عورت سخت شرمندہ ہوئی اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ سب ہنسنے لگے۔ اس عورت نے یہودی کی اس حرکت پر فریاد کی۔ اتفاق سے قریب ہی ایک مسلمان کھڑا تھا۔ اس کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے تلوار کھینچ کر اس یہودی سونار کو جس نے یہ بری حرکت کی تھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی اثناء میں وہاں پر بہت سے یہودی بھی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم یہود کو بلا کر نصیحت فرمائی، تم لوگ اس طرح کی حرکت سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو کہ کہیں تمہیں بھی وہ کچھ نہ پہنچے جو قریش کو پہنچا ہے۔ اس پر وہ سب یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نامناسب اور غلط قسم کی بکواس کرنا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ اس طرح باز نہیں آئیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان یہودیوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آگاہ فرما دیا۔ پھر حضرت ابو لبانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں خلیفہ بنایا اور ایک سفید جھنڈا حضرت حمزہ کے سپرد فرمایا اور یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ 15 دن تک ان کا زبردست محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب و ہیبت ڈال دی اور وہ اپنے محصور ہونے سے تنگ آ گئے۔ بے چینی اور تنگی کے باعث وہ باہر آئے اور اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ ان کے تمام اموال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے اور ان کے بچے اور عورتیں ان کی رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان کے ہاتھ پشتوں پر باندھ دیے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو قتل کرنے کا حکم فرمائیں تو عبداللہ بن نبی سلول منافق نے درخواست کی کہ حضور ان لوگوں سے درگزر فرمائیں۔ اس بے حیا نے اس قدر منت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون سے درگزر فرمایا اور ان لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ جلا وطن ہو جائیں، یعنی مدینہ منورہ کی آبادی سے نکل جائیں۔ عبداللہ بن نبی سلول نے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ قبیلہ بنو قین کا شام کے علاقے میں ازرغات کے مقام پر جا کر آباد ہوا۔ کچھ مدت کے بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کا مال اور اسلحہ مسلمانوں کی غنیمت بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنے لیے 3 تلواریں اور 3 نیزے اور 3 کمانیں منتخب فرمائیں اور ایک ذرہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ذرہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان میں 300 یہودی ذرہ پوش تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس مال میں سے 5واں حصہ الگ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا حصہ ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے الگ کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔